بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اسحاق ڈار صاحب شہباز شریف کے بعد سب سے زیادہ طاقتور آدمی سمجھے جاتے ہیں. اتنے طاقتور کہ ان کو ڈپٹی پرائم منسٹر آپ کہہ لیں یا یہ کہیں کہ براہ راست وہ نواز شریف کے ساتھ ان کانٹیکٹ ہوتے ہیں. اس لیے ان کو یہاں بھیجا گیا کہ جہاں شہباز شریف آئیں بائیں شائیں کرتے تھے تو اسحاق ڈار سب چیزوں کو خود دیکھ رہے ہوں. اور ابھی بھی یہ معاملات ہیں کہ اصل فیصلے جو معیشت کے ہیں اس میں شہباز شریف کا کوئی رول نہیں ہے. اصل اسحاق ڈار کا ہی فیصلہ حتمی ہوتا ہے. لیکن اب حال یہ ہو گیا ہے کہ یہ جو اختلافات ہیں یہ کھل کر اتنے سامنے آ گئے ہیں کہ نون لیگ کے اپنے ہی لوگ وہ اب اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے ایسی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں یعنی کہ جی گرفتار کر کے پیش کیا جائے. یہ حال ہو گیا ہے. اب میں آپ سے عرض کر دوں کہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی یعنی کمیٹیاں اس لیے بنائی جاتی ہیں، اگر آپ دیکھیں اسمبلی کا کام ہی تو وہ تو قانون سازی ہے بنیادی طور پر، تو ہر چیز کی کمیٹی ہوتی ہے. اسی طرح خزانے کمیٹی ہوتی ہے کہ جس میں خزانے کے حوالے سے معاشی حوالوں سے جو بھی بات ہونی ہے وہ وہاں ہے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا آپ سنتے ہیں، دفاع کی کمیٹی ہوتی ہے، خارجہ کمیٹی ہوتی ہے، ان میں یہ ڈیلیبریشنز ہوتی ہیں اچھا کیا کرنا ہے کس طرح، تو وہ پھر چیزیں سامنے آتی ہیں تاکہ پارلیمنٹ کا ایک طرح سے وقت بچ سکے، وہاں پر چیزیں ڈیسائیڈ ہو جائیں. تمام جماعتیں جو پارلیمنٹ میں ہوتی ہیں ان کی ریپرزنٹیشن اس میں ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ چیزیں فائنل ہو کر آ جاتی ہیں، پھر اسمبلی سے قانون وغیرہ پاس کروائے جاتے ہیں، تو ان میں بڑی بحث ہوتی ہے. اب اس کمیٹی میں یعنی جس میں ساری پی ڈی ایم کے لوگ موجود ہیں، وہاں پر اسحاق ڈار کے حوالے سے بڑی سخت بات ہوئی ہے. بہت زیادہ بےعزتی کی گئی ہے اسحاق ڈار کی اور کہا گیا کہ جناب ہم نے حال ہی میں توہین پارلیمنٹ ایکٹ بھی آ گیا پاس ہوا ہے، وہ بھی ہے کہ جو نہیں مانے گا تو اس کے ہم وارنٹ گرفتاری جاری کر سکتے ہیں. وارنٹس کی بات یہ گرفتار کر کے جناب پیش کیا جائے. اسحاق ڈار وزیر خزانہ جن کو ڈپٹی پرائم منسٹر کہتے ہیں، ویسے انہوں نے جو حال کر دیا ہے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگائی 76 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے. آج تک کبھی پاکستان میں اتنی مہنگائی نہیں تھی. 38% مئی کے مہینے میں مہنگائی ہوئی ہے جب پوری دنیا میں چیزوں کی قیمتیں نیچے آئی ہیں. آئل، گیس، روزمرہ کی اشیاء، گھی، ان کی قیمتیں نیچے آئی ہیں. پاکستان میں مہنگائی 38% ہو گئی ایک مہینے میں. یہ ریکارڈ ہے، تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. اب ظاہر ہے کہ اس کے اثرات آنے ہیں. اس کے علاوہ جناب جو ہمارے دوست ممالک ہیں چین، سعودی عرب، یو اے ای، وہ بھی اب نہیں مان رہے. مڈ جون میں کہا جا رہا ہے کہ $2 ارب سے زیادہ ہم نے چین کے واپس کرنے ہیں. کیا اب پھر وہ رول اوور کرے گا؟ پچھلے 6 مہینے سے وہ ہماری مدد کر رہا ہے، لیکن اب حال یہ ہو گیا ہے کہ آئی پی پیز انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز جو ہیں جن میں چین کی بھی انویسٹمنٹ ہے، ان کے ہم نے $1 واپس کرنے ہیں، وہ نہیں ہو رہے. اس سے پہلے شہباز رانا صاحب اپنے پروگرام ایکسپریس نیوز میں یہ خبر دے چکے ہیں کہ اب چین کی کمپنیاں بھی پاکستان کے خلاف مقدمہ کرنے میں، آربیٹریشن میں جانے پر سوچ رہی ہیں. تو ایسے حالات میں کیا چین دوبارہ آئے گا؟ ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ تو معاملات تو ختم سمجھیں. اور پہلے اسحاق ڈار صاحب کہتے تھے آئی ڈونٹ کیئر، آئی ایم ایف، نو آئی ایم ایف، ہم ارینج کر لیں گے، میں کوئی اور متبادل کروں گا. اب انہی کے ساتھ کام کرنے والی وزیر مملکت عائشہ غوث پاشا صاحبہ نے کہا ہے کہ نہیں جناب کوئی پلان بھی نہیں ہے. آئی ایم ایف کو منانے کی آخری کوشش بھی ناکام ہو گئی ہے، جو کہ خود کہا ہے عائشہ صاحبہ نے کمیٹی میں پیش ہو کے کہ جی شہباز شریف وزیر اعظم نے خود فون کیا. ایک آخری کوشش تھی، اس کا مطلب یہ تھا کہ تمام چیزیں ناکام ہو گئی ہیں، وزارت خزانہ ناکام ہو گئی ہے، اسحاق ڈار، تمام سب لوگ ناکام ہو گئے ہیں آئی ایم ایف کو بنانے میں. تو اب آخری کوشش شہباز شریف نے کی، آئی ایم ایف نہیں مانا. خود عائشہ صاحب بتا رہی ہیں کہ ہم نے شرائط نرم کرنے کا کہا، انہوں نے نرم نہیں کی. پاکستان کو آئی ایم ایف کے مطابق $6 ارب ارینج کرنے تھے، لیکن پاکستان کہتا تھا 4 سے 4.5 ارب ہم نے ارینج کرنے ہیں اور ہم نے دوست ممالک سے کمٹمنٹ لے کر دے دی ہے، لیکن آئی ایم ایف نہیں مانا. آج تک ہمارا $6 ارب تو وہ اب تک ارینج نہیں ہو سکے. اسی وجہ سے آپ دیکھ لیجئے دوسری شرط تھی ڈالر کی، وہ مصنوعی طور پر آپ نے ایک دن نیچے آتے دیکھا، پھر 300 سے اوپر چلا گیا ہے اور یہ پتہ نہیں کہاں جا کر رکے گا. تو اسحاق ڈار صاحب بدل نہیں رہے، لیکن معاملات اب نیچے سے نیچے جاتے چلے جا رہے ہیں. آگے بھی بہت زیادہ بے روزگاری، مہنگائی نظر آ رہی ہے. بڑی بڑی کمپنیاں بند ہو رہی ہیں، سرمایہ ملک سے باہر لے جانے کا سرمایہ کار سوچ رہے ہیں. بہت برے حالات ہیں. اور اب یہ کہا جا رہا ہے، تمام ماہر معاشیاتی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ آئی ایم ایف کو چھوڑ بھی دیتے ہیں تو فی الحال آپ ایک دکھانے کے لیے ایک مصنوعی بجٹ، جس کو بظاہر یہ کہیں گے کہ جی کچھ ریلیف ہم نے دے دیا ہے، تو وہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے کہ جناب آپ کوئی بھی ہو تو اس طرح کا بجٹ اب بھی بنا سکتا ہے. لیکن اس کے بعد آپ کو کئی منی بجٹ لانے پڑیں گے اور فوری طور پر آپ کو دوبارہ بجٹ لانے پڑیں گے، کیونکہ یہ ایک ان ریئلسٹک ایک مصنوعی بجٹ دیں گے اسحاق ڈار صاحب پاپولیرٹی کے لیے. اور اس کے بعد آپ کو آئی ایم ایف کے پاس ہر صورت جانا پڑے گا. یہ بات مفتاح اسماعیل بھی کہہ رہے ہیں، یہ ساری دنیا مانتی ہے، حتیٰ کہ خود حکومت کہہ رہی ہے. ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ بجٹ پیش کرنے کے بعد ہم آئی ایم ایف سے دوبارہ نیگوشیٹ کریں گے. تو دوبارہ جو مذاکرات کریں گے تو جو کچھ اب تھا وہ سب اور مزید پلس ہوگا، اور پہلے وہ کام کرنا پڑے گا، جو کہ اب جتنی مشکل تھی آئی ایم ایف کو منانا یا اس کی شرائط ماننا، اس سے کہیں زیادہ مشکل شرائط آگے ہوں گی. اب میں آپ کے سامنے خبریں رکھ دیتا ہوں. پہلی خبر جناب یہ ہر طرف چھپی ہے، سب میں کے پاس ہے کیونکہ یہ رپورٹ ہو چکی ہے. حکومت موجودہ قرض پروگرام کو مکمل کرنے کے لیے بھی سنجیدہ کوششیں کر رہی ہے. قیصر احمد شیخ کی زیر صدارت، یہ نون لیگ کے ہیں جی، قیصر احمد شیخ صاحب نون لیگ کے ایم این اے ہیں.
ان کی زیر صدارت قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کو بریفنگ دیتے ہوئے ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا نے کہا کہ جب ہم حکومت میں آئے تو IMF پروگرام معطل تھا، ہم نے مشکل فیصلے کر کے پروگرام کو بحال کیا. ہمارا موقف ہے کہ اسٹاف لیول معاہدہ ہو جائے تو ہمیں فائنینسنگ ملنے میں آسانی ہو جائے گی. معاہدہ نہ ہونے سے غیر یقینی صورتحال ہے، یہ مان رہی ہیں غیر یقینی صورتحال ہے. عائشہ غوث پاشا نے کہا کہ آئندہ بجٹ میں مہنگائی کنٹرول کرنا سب سے بڑا چیلنج ہے. مہنگائی کنٹرول کرنا سب سے بڑا چیلنج ہے جو ان سے نہیں کنٹرول ہو رہی، چیزیں سستی ہونے کے باوجود عالمی سطح پر. کمیٹی کے ممبران نے بجٹ اسٹریٹجی پیپر پیش نہ کرنے کو کمیٹی کا استحقاق مجروح کرنے کے مترادف قرار دیا. یعنی آپ نے بجٹ اسٹریٹجی پیپر نہیں پیش کیا، یہ ہماری بے عزتی ہوئی ہے، اور وزارت خزانہ کے خلاف پارلیمنٹ کا استحقاق مجروح کرنے کے قانون کے تحت کارروائی کا مطالبہ کر دیا. انہوں نے کہا جی اب آپ کے خلاف قانون جو ہے جس میں سزا بھی ہو سکتی ہے، جرمانہ بھی، اس کے تحت آپ کے خلاف ہم کارروائی کریں گے اسحاق ڈار کے، جس میں گرفتاری بھی ہے، جرمانہ بھی ہے. یہ حال ہو گیا ہے. نفیسہ شاہ نے کہا بجٹ اسٹریٹجی پیپر ہے ہی نہیں تو کیا فراہم کریں، ابھی پیپر ہی نہیں ہے، بجٹ اسٹریٹجی پیپر نہیں ہم نے بنایا، ابھی ہے ہی نہیں. حالانکہ 9 کو کہہ رہے تھے 9 جون کو ہم نے بجٹ پیش کرنا ہے، کہہ رہے ہیں ابھی پیپر ہی نہیں ہے، ہم آپ کو کیا دکھائیں. اس لیے بجٹ اسٹریٹجی پیپر بر وقت نہیں بنایا جا سکا کیونکہ غیر معمولی حالات ہیں. یہ غیر معمولی حالات ہیں، آپ سوچئے. اور مریم اورنگزیب صاحبہ کہہ رہی تھی کہ اب سیاسی بحران ہم نے قابو پا لیا ہے، اب ہم ریلیف دیں گے. سیاسی بحران اب نہیں رہا، اب تو ریلیف ہے، اور یہ جناب حالات ہیں. اچھا، کمیٹی نے PTI دور میں کمرشل بینکوں سے نجی شعبے کو بغیر سود پر $3 ارب کے قرضوں کی تفصیلات پیش نہ کرنے پر وزارت خزانہ اور اسٹیٹ بینک کے حکام پر برہمی کا اظہار بھی کیا اور تفصیلات جلد فراہم کرنے کی ہدایت کی. کمیٹی نے وزیر خزانہ، یہ سنیے گا، کمیٹی نے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی اجلاس میں عدم شرکت پر بھی ناراضی کا اظہار کیا. ڈاکٹر نفیسہ شاہ نے کہا، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہیں، انہوں نے کہا وزیر خزانہ آج تک کمیٹی کے سامنے یا کمیٹی کے اجلاس میں نہیں آئے. اجلاس میں نیشنل بینک کے پینشنرز کا معاملہ بھی زیر غور آیا، تاہم صدر نیشنل بینک شریک نہیں ہوئے. چیئرمین کمیٹی نے کہا اگر اگلے اجلاس میں وہ نہیں آئے تو ان کے وارنٹ جاری کیے جائیں گے. عائشہ غوث پاشا نے کہا معیشت میں اتنا بگاڑ ہے کہ ایک دم سب ٹھیک نہیں ہو سکتا، معیشت کا بگاڑ ٹھیک کرنے میں مزید کئی ماہ لگیں گے. آئندہ بجٹ میں خسارے اور مہنگائی کا توازن قائم کرنا ہوگا. آئندہ بجٹ ٹیکس فری نہیں دے سکتے. پنجاب اور خیبر پختونخوا کی نگران حکومتوں کی معاشی کارکردگی بہتر نہیں. لو جی، پنجاب اور خیبر پختونخوا کی ان سے بھی خوش نہیں ہے، اور وہ بیچارے نگران آپ کے لیے کیا کچھ کر دیں، ان سے بھی خوش نہیں ہے. کہتے ہیں ان کی کارکردگی نہیں ٹھیک، پتہ نہیں اسحاق ڈار کی بھی ٹھیک ہے. نگران حکومتیں مہنگائی اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف ایکشن لینے میں سست ہیں، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب تو بڑے چست ہیں، تو وہ جناب بڑے سست ہیں، باقی جو ہیں. اچھا جی، اب جناب مسئلہ یہ ہے کہ چین کی طرف سے، ان کی کمپنیوں کی طرف سے ڈیمانڈ آ گئی ہے کہ جی ہمارے پیسے واپس کرو، ہمارے جو آپ نے روکے ہوئے ہیں. یہ اربوں روپیہ، ارب روپیہ بنتا ہے، ڈالرز میں کروڑوں ڈالر بنتے ہیں. اچھا جی، اب بات یہ ہے کہ عبد الرحمان یہ ایکسپرٹ ہیں، یہ کہہ رہے ہیں جی رول اوور فرام چائنا اینڈ سعودیہ ہیو بین کیپنگ پاکستان اکانومی افلوٹ فار لاسٹ 6 months. یہ چین اور سعودی عرب جو ہے اپنے قرضے واپس نہیں لے رہے، آگے کرے جا رہے ہیں، تو اس لیے جناب ہم ابھی تک چل رہے تھے. اب $2.3 ارب چین کیا ہے جی، جو مڈ جون میں میچور ہو رہا ہے. تو اب جب بھی ہم جب تک IMF کے پروگرام میں دوبارہ نہیں جاتے تب تک تو ہم اسی لائف لائن پہ ہیں. تو وینٹیلیٹر جو خواجہ صاحب نے کہا تھا جی امریکہ کے ہیں، نہیں، وہ وینٹیلیٹر اب اس وقت چائنا کے ہیں، سعودی عرب کے ہیں. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے ری اسٹرکچرنگ اب کرنی پڑے گی ہر صورت. یعنی جو ہم نے قرض واپس کرنے لوگوں کے پہلے تو رول اوور کروا دیں کہ تھوڑے عرصے میں کرتے ہیں، تھوڑا عرصہ تھوڑا ٹائم دے دیں، نہیں، اب ری اسٹرکچر کا مطلب ہے سارے کے سارے قرض آپ کو کہنا پڑے گا کہ اب ہم نہیں دے سکتے. تو اس کا دوسرا نام ڈیفالٹ کہا جاتا ہے. تو اب ہم یہ قرض نہیں دے سکتے، آپ اب ہمارے ساتھ شیڈول دوبارہ کریں گے، اگلے 5 سال میں نہیں ہم دے سکتے. آپ اب جو ہم نے 5 سال میں دینے تھے نہیں، وہ ہم نہیں دے رہے، اب سارے کے سارے آگے لے جائیں، 10 سال 20 سال جو بھی کرنا ہے. تو چائنا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. کہے گا پہلے ہی آپ نے ری اسٹرکچر کی طرف جا رہے ہیں، جو ہمارے قرضے ہیں ابھی تو ہم رول اوور کر رہے تھے، تو آپ تو سارا ہم سے فیور مانگتے چلے جا رہے ہیں، اب ہم اور اگر آپ کو دیں گے وہ سارے پتہ نہیں آگے نکل جائیں گے، تو بڑا مسئلہ بن جا رہا ہے. اچھا جی، علی خضر صاحب بزنس ریکارڈر سے وابستہ ہیں، کہتے ہیں جی نیوز نمبر 1 چائنا از بیلنگ پاکستان. چائنا پاکستان کو مدد فراہم کرا ہے، بیل آؤٹ کرا ہے. نیوز نمبر 2 $1.5 بلین مسنگ فرام IMF's gross financing requirement of $6 بلین. $6 ارب سے ہم نے $1.5 ارب ہمارے پاس نہیں ہے. 4.5 ہم نے رینج کیا ہے، تو $1.5 ارب اور چاہیے تھا تب IMF میں جاتے، تو $6 ارب ہم رینج نہیں کر سکے. اب وہ کہتے ہیں جی کوشچن اف چائنا از بیلنگ آؤٹ وائی دیر از اے فائنینسنگ گیپ. اگر چائنا میں بیل آؤٹ کرا ہے تو پھر فائنینسنگ پوری نہیں ہو سکی. کہتے ہیں فٹ نوٹ، نتیجہ سمجھ لیں، چائنا ہیز ریفیوزڈ اینی ایڈیشنل فائنینشیل اسسٹنٹ بیونڈ دیئر کرنٹ لیولس. وہ کہنا ہے جی اب مزید چائنا نے کہہ دیا ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے، جتنی کرنی تھی کر دی. یہ علی خضر صاحب بزنس ریکارڈر پاکستان کا سب سے اہم موقر بزنس کے حوالے سے جو جریدہ ہے اس سے وابستہ ہے. اچھا جی، ایک اور خبر محمد مہر صافی ہیں، وہ کہتے ہیں شاہد خان عباسی کی مفت آٹا اسکیم میں کرپشن کے الزامات پر نگران حکومت تحقیقات کا اعلان کر کے پھنس گئی. اب پنجاب حکومت کے اپنے محکمہ فوڈ نے ڈیٹا کے حوالے سے اپنے پورٹل کو ناقابل بھروسہ قرار دیتے ہوئے نیب کو مراسلہ ارسال کر دیا. 1.5 کروڑ تھیلے کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. 1.5 کروڑ تھیلے ہیں، تھیلے. اب سوچیے کیا ہوگا. اچھا جی، شہباز رانا صاحب ایکسپریس ٹریبیون ایکسپریس نیوز سے وابستہ، کہتے ہیں جی انفلیشن راکٹس ٹو 38%.
اور یہ جی ہائیسٹ ایور ہے. اور پھر یہ ڈیو ٹو سپلائی شاکس, کرنسی ویلیویشن اینڈ ایبسنس آف اینی چیکس آن ہولڈنگ اینڈ پراپرٹی. علی خضر صاحب کہہ رہے ہیں جی the erosion in purchasing power for over last 40 months has been so massive that it will take a long while before any semblance of parity is restored. CPI may well have peaked here, but the hardships of the commoner are here to stay for much longer. کہ اب یہ حالات میں خراب ہو گئے ہیں کہ سنبھلنے میں بہت عرصہ لگے گا. There is no plan B as IMF hardens its stance, says Deputy Finance Minister Dr. Ayesha Pasha. کہتے ہیں جی کوئی پلان بی نہیں ہے, فارغ ہے, IMF کے علاوہ کوئی پلان نہیں تھا. اچھا جی, اس کے ساتھ اور خبر ہے جناب مزمل اسلم صاحب کہہ رہے ہیں جی ڈاکٹر پاشا ریجیکٹڈ گورنمنٹ اسٹیمیٹس, ہی تھنکس گروتھ ریٹ ایٹ -3%. یہ کہ حکومت جھوٹ بول رہی ہے, 0.9% نہیں بلکہ -3% گروتھ ہوئی ہے, یہ ڈاکٹر پاشا کہہ رہے ہیں. ہسٹورک ہائی ان امپلائمنٹ ریٹ ایٹ 11%. پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ بے روزگاری کا انڈیکس آیا ہے, ریٹ آیا ہے 11%. 10 کروڑ سے زیادہ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں. اور 1971 میں جب پاکستان 2 لخت ہوا تھا تب بھی ہم نے ایسی سچویشن نہیں دیکھی تھی. تو وہ کہہ رہے ہیں جی پی ڈی ایمز گورنمنٹس پلان از ٹو کیپ پاکستان افلوٹ ٹل اگست اینڈ دین ہینڈ اوور دا میس ٹو ٹیک کیئر ٹیکر گورنمنٹ. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو پلان ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ اگست تک ہم کام کو چلائیں اور اس کے بعد جتنا بھی میس اور کیوس اور تباہی ہو چکی ہو وہ ہم کیئر ٹیکر کے ثبوت کر کے خود نکل جائیں. یہ جناب پلان نظر آ رہا ہے. اور اسی طرح دیگر جو لوگ ہیں وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں. پی آئی اے کا قرض اور خسارہ اثاثوں سے 300 گنا زیادہ ہو گیا. ہم انویسٹیگیشن ٹیم کی تحقیقات کے مطابق پی آئی اے کا 2022 کا خسارہ 88 ارب اور قرض 750 ارب کی تاریخ ساتھ سطح پر پہنچ گیا. یہ زاہد بشکوری نے خبر دی ہے جی 300 گنا اضافہ ہو گیا پی آئی اے کے قرض میں. عزیر یونس ایکسپرٹ ہیں معاشی اور پاور کے, یہ کہتے ہیں جی دا ٹوٹل ویریفائڈ ڈیو اماؤنٹ دیٹ دا اسٹیٹ بیک سول electricity purchaser owes the independent power producer IPP amounted to rupees 77.3 billion اور 26 کروڑ 35 لاکھ ڈالر, 263.5 ملین کا مطلب ہے 26 کروڑ 35 لاکھ ڈالر ہیں جی. The IPP was part of the early harvest phase of the China Pakistan economic corridor. میں نے بتایا نا آپ کو چائنا والا معاملہ. اچھا جی, اس کے ساتھ ساتھ انفلیشن پر یہ بات کر رہے ہیں وزیر یونس صاحب, وہ کہہ رہے ہیں جی بائے بائے IMF گیا. اور انہوں نے کہا جی کہ آپ فی الحال ایلوژن کریٹ کر سکیں گے 6 سے 8 ہفتے, لیکن اس سے زیادہ آپ نہیں چل سکیں گے. بائی مانسون اکانومی ول بی ان این ایون ویکر پوزیشن, اور آنے والے دنوں میں کچھ ہی ہفتوں میں بہت برا حال ہوگا. اور جس طرح سے یہ سب کر رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب, یہ جناب ایک دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو, یا معیشت کے حوالے سے جس طرح سے حرکتیں کر رہے ہیں. اچھا جی, اور اس کے ساتھ جناب سب یہی کہہ رہے ہیں 38% مہنگائی ایک مہینے میں ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے. اور سب معیشت کے حوالے سے یہ خبریں اس وقت جتنے بھی اکنامک ایکسپرٹس ہیں وہ بتا رہے ہیں. تو یہ جناب صورتحال ہے. اور اس میں پھر شہباز رانا صاحب آخری خبر کہ جی شارٹ فال جو ٹیکس کا ہے ایف بی آر کا وہ بھی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. تو نہ ٹیکس اکٹھا ہو رہا ہے, نہ کوئی اچھی خبر آ رہی ہے. تو لہٰذا اب یہ اسحاق ڈار صاحب تو ایسے لگتا ہے کہ یہ سارے کارروائی کر کے اور جو ہی وقت بدلا یا کوئی احتساب کا معاملہ شروع ہوا تو اس سے بہت پہلے ملک ہی چھوڑ کر شاید چلے جائیں. اللہ حافظ.